السلام علیکم. فیصل ہارون آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد عامری صاحب، اور یہ ایز کام دی لائف کی 8ویں ویب کانفرنس ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس ویب کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ آپ ہماری ایپ ایز کام دی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں. اس ایونٹ کے لیے بہت سارے لوگ رجسٹر کرتے ہیں، اور وقت کی کمی کے باعث یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم ہر کسی کا سوال لائیو لے سکیں. میں رجسٹریشن کی ڈیٹ اور ٹائم کی ترتیب سے آپ لوگوں کو موقع دوں گا کہ آپ اپنا مائکرو فون انمیوٹ کر کے غامدی صاحب سے اپنا سوال پوچھ سکیں. اس کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ کا جو نام ایز کامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو. تو زوم میں اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد رائٹ کلک کر کے اس کو ری نیم کر سکتے ہیں. موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے، اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھیے گا. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر، ہماری ایپ ایز غامدی میں ایک کثیر تعداد ایسے نوجوانوں کی ہے جو ایک جانب دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری جانب سائنس جو مقدمات پیش کرتی ہے ان کو بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بنیادی سا مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں جو سوالات ان کے آتے ہیں اس میں سے، اور اس میں آپ کی رائے جاننے کی کوشش کروں. سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ تمام کائنات چند قوانین کے تحت وجود پذیر ہو گئی ہے. ایک چھوٹا سا ذرہ تھا، اس کے اندر ایک دھماکہ ہوا، بگ بینگ کہا جاتا ہے. پھر وہ کچھ فنڈامنٹل ایلیمنٹس وجود میں آ گئے، میٹر وجود میں آ گیا، وہ پھیلنا شروع کر دیا، اس نے کائنات کا تخلیقی عمل شروع ہو گیا، اور وہ ابھی تک جاری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک یونی سیلولر آرگینزم وجود میں آ گیا، پھر ملٹی سیلولر آرگینزمز اور باقی پلانٹس اور حیوانات، اور بالآخر جو انسان کی موجودہ شکل آج ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئی. تو اس نقطہ نظر کو اگر منوہن تسلیم کر لیا جائے تو پھر خدا کے وجود پہ کچھ سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس نقطہ نظر کو دیکھنے کا درست زاویہ کیا ہے، اور آیا یہ کہ قرآن اس میں کوئی ہماری رہنمائی فرماتا ہے؟ سائنس کا موضوع مخلوقات ہیں، یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آتا ہے وہ نہ خدا ہے، نہ ملائے اعلیٰ ہے، نہ اس کے فرشتے ہیں. مذہبی مقدمات میں سے کوئی چیز بھی شہود اور تجربے کے دائرے کی نہیں ہے. ہماری کائنات ہے، اس میں ہم آنکھیں کھولتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، اس کو سمجھنے کی صحیح کرتے ہیں. اس کے بارے میں یہ بات کہ اس کو کچھ قوانین کے تحت چلنا چاہیے، یہی تو اس کا اعجاز ہے. اگر یہ قوانین کے تحت نہ چل رہی ہو تو میں آپ اس اعتماد کے ساتھ یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے. یعنی ایسے غیر متبدل قوانین ہیں کہ جن کے تحت اس کائنات کا نظم ایک خودکار طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ نتائج پیدا کرتا چلا جاتا ہے. تو سائنس کا دائرہ یہی ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کرے. سائنس تو آج کے زمانے کی ایک تعبیر ہے جو ہم نے اختیار کر لی. اس سے بھی اوپر جا کر دیکھیں تو اصل میں انسانی علم کی بھی بنیاد یہی ہے. یعنی ہمارے پاس ہے کیا؟ جی، جب ہم چیزوں کو جاننے کی صحیح کرتے ہیں تو حواس ہیں ہمارے پاس. یعنی حواس ہیں جن میں سے کچھ ظاہری ہیں، کچھ باطنی. ظاہری حواس سے ہم اپنے وجود کا، اپنے ظاہری وجود کا اور اس کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں. چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں، کوئی آنکھوں کے راستے آ رہی ہیں، کوئی کانوں کے راستے آ رہی ہیں، کوئی لمس کے راستے آ رہی ہیں. یعنی جو حواس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور ہمارے حواس باطنی ہمارے باطن میں، ہمارے نفس میں گزرنے والے احوال کو دیکھتے ہیں. یعنی میں اپنے باطن میں غم محسوس کرتا ہوں، محبت محسوس کرتا ہوں، اپنے جذبات کو دیکھتا ہوں، اپنی خواہشات سے متاثر ہوتا ہوں.
تو میرے باطنی حواس مجھ تک ان کی اطلاعات پہنچاتے ہیں. تو اس لیے یہ میرا دائرہ علم ہے انسان کی حیثیت سے. جی. سائنس کا موضوع بھی یہی ہے. اس میں خدا کے مطالعے کی تو کوئی ابتدا بھی نہیں ہوئی. یعنی یہ کہ کوئی مطالعہ کرنے کے بعد آپ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں، یہ کائنات کا مطالعہ ہے. اور کائنات کا مطالعہ کر کے آپ زیادہ سے زیادہ جو بات کہنے کی پوزیشن میں آئے ہیں بڑے جزوی اعتبار سے، کہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ قانون ہے جس کے مطابق یہ سب ہو رہا ہے. تو کسی قانون کی دریافت کیا اس چیز کی نفی کر دیتی ہے کہ اس کے پیچھے کسی علیم و حکیم ہستی کا ہاتھ نہیں ہے؟ ہمارا جہاز بھی قوانین ہی کے تحت اڑتا ہے، ہماری ٹرین بھی انہی قوانین کے تحت چلتی. ایک عمارت بھی قوانین کے بغیر کھڑی نہیں کی جا سکتی. یعنی جن لوگوں نے یہ فلک بوس عمارتیں کھڑی کر دی ہیں، آپ کا خیال ہے کہ قوانین کا مطالعہ کیے بغیر کھڑی کرتی ہیں اور یہ اس کے بغیر ہی استوار ہو گئی ہیں. لیکن کیا کوئی عاقل یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ قوانین اپنی ذات میں تخلیق کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یعنی کوئی علیم و حکیم ہستی ہوتی ہے جو ان قوانین کو پہلے دریافت کرتی ہے، اس کو ہم انجینئر کہتے ہیں، پھر ان قوانین کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اس کے نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جی. تو قوانین کے مطالعے سے اگر آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کائنات کو خدا مان رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ اس حماقت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اصل میں کائنات ہی کو خدا مان رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں خدا ہمیشہ سے ہے، کہ وہ کہتے ہیں کائنات ہمیشہ سے. آپ کہتے ہیں کہ خالق کائنات کی صفات کا ظہور ہوتا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کائنات کی صفات کا ظہور ہوتا رہتا ہے. آپ کہتے ہیں خالق کائنات کی کچھ غیر متبدل سنتیں ہیں جن کے تحت وہ اس دنیا کا نظم چلاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں کچھ قوانین ہیں جو غیر متبدل طریقے سے چلتے رہتے ہیں. بس فرق صرف یہ ہے کہ وہ کائنات کو خدا مانتے ہیں اور ہم کائنات کا خدا مانتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو فرق واقع ہوتا ہے یہ ہے کہ ہمارا خدا حی ہے، قیوم ہے، ہماری باتیں سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ادھر ایک اندھا اور بہرا خدا ہے، یہ آدمی کو فیصلہ کرنا ہے وہ کس کو پوجنا چاہتا ہے. بہت شکریہ سر. بڑی اچھے طریقے سے آپ نے بات کو واضح کر دیا. ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس زیگم مظفر بھٹ کا. زیگم آپ کا میں مائکروفون انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم. میرا ایک سوال اور ایک گزارش ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ امتوں کو رسولوں کو انکار کرنے پہ اکثر تباہ کر دیتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کا انکار کرنے پہ بنی اسرائیل پہ ایسا کوئی تباہ کن عذاب نہیں آیا. اور گزارش یہ ہے کہ آپ موجودہ دور کے جو ملحد ہیں، ایتھسٹ ہیں، اگر ان کے جو جدید وسوسے ہیں ان کے جواب میں ایک کتاب تشکیل دے سکتے تھے تو وہ تھوڑا بہتر ہوتا تاکہ ہم ان کو دعوت دے سکیں اس موضوع کے اوپر. شکریہ. شکریہ. یہ دوسری بات تو ایک تجویز ہے. ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اپنا نقطہ نظر ان تمام چیزوں کے بارے میں بیان کرتے رہیں جو لوگوں کے لیے شبہات کا باعث بنتی ہیں، اور آپ کی اس تجویز کے پیش نظر بھی یہ صحیح کرتے رہیں گے. جو سوال آپ نے کیا ہے اس میں پہلے ایک مقدمہ اپنے ذہن سے قائم کر لیا ہے. اللہ تباہ کرتا رہا ہے، اللہ سزا دیتا رہا ہے، اور سزائیں دو ہیں وہ قرآن نے خود بیان کر دی ہیں. ایک سزا محکومی کی سزا ہے اور دوسری موت کی سزا ہے. یہ فرق بھی قرآن سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو قومیں یا جو افراد شرک میں مجاہر ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اس کا صاف صاف انکار کرتے ہیں اور اسی کو اپنا دین بنا کے پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی سخت سزا ہے اور قیامت میں بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جرم کو، ہر گناہ کو اپنے قانون کے مطابق معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو جو قومیں شرک کا ارتکاب کر کے، شرک کو اپنا دین بنا کے، اپنے شرک کی تعبیر شرک کے لفظ سے کر کے جیتی رہی ہیں، ان کے لیے موت کی سزا ہے. اور جو توحید کو ماننے والی قومیں ہیں لیکن تعویل کی غلطی کی وجہ سے شرک بھی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتی ہیں، اور پھر سزا ان کو دی جاتی ہے
ان کے لیے محکومی اور غلامی کی سزا ہے. دونوں سزائیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں. بنی اسرائیل کو دوسری سزا دی گئی اس لیے کہ انہوں نے کبھی توحید کا انکار نہیں کیا. غلط فہمی لاحق ہو گئی، تعویل کر لی، اس کے اندر گنجائش ہو سکتی ہے. یہی فرق مسلمانوں کے ہاں بھی آپ ملحوظ رکھتے ہیں. ہم مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، گروہ ہیں، فرقے ہیں جن کی تعلیمات پر تجزیہ کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ ان میں شرک ہے، جی، لیکن وہ تو اس کو نہیں مانتے، جی. اس لیے وہ تعویل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی رعایت اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس عمر بن انور کا. عمر، آپ اپنا مائکروفون انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم حامدی صاحب. وعلیکم السلام. حامدی صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کے کچھ لیکچرز اور ویڈیوز میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اپنی زبان میں نماز ادا کر سکتے ہیں جہاں پہ دعائیں اور مناجات ہوتی ہیں. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ آپ نے استدلال کہاں سے لی ہے؟ تھینک یو سو مچ. اس کا ماخذ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اذکار نماز کے لیے مقرر کر دیے ہیں. ان میں ایک سورہ فاتحہ ہے، ایک اس کے بعد قرآن مجید پڑھنا ہے، اور خفض و رفع میں اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، السلام علیکم وغیرہ کہنا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائی. جب نہیں فرمائی تو آپ سے آپ آزادی حاصل ہو گئی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے اویس سبحان کا. اویس، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. اویس سبحان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہم اویس سبحان انڈیا سے بات کر رہے ہیں. جاوید صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی، اللہ کا ہماری شکر. دعا ہے اور امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ہم بھی خیریت سے ہیں الحمدللہ. اللہ کا ہمارا شکر ہے. سوال یہ ہے کہ کسی غیر مسلم ملک یا کسی مسلم ملک میں رہتے ہوئے ہم انکم ٹیکس، سروس ٹیکس اور دیگر ٹیکس گورنمنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد بھی 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے یا صرف گورنمنٹ کو ٹیکس دینا کافی ہوگا؟ شکریہ. بہت شکریہ. زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی حکومت کا نظم نہیں ہے تو آپ انفرادی طور پر ادا کریں گے، اور اگر کہیں حکومت کا نظم ہے تو وہ آپ سے لینے کا حق رکھتی ہے. اب حکومتیں آج کے زمانے میں زکوٰۃ نہیں لیتی، وہ ٹیکس کے طور پر ایک رقم عائد کر دیتی ہیں. اس کا کوئی حق ان کو حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کے مال سے بالجبر ایک پائی بھی نہیں لی جا سکتی. اس لیے میرے نزدیک بھی اور بعض دوسرے اہل علم کے نزدیک بھی یہ بالکل صحیح ہے کہ جب حکومت نے آپ سے ٹیکس اس طرح بالجبر لے لیا ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ اس میں سے منہا کر سکتے ہیں، وہ ادا ہو جائے گی. اللہ توفیق دے تو اس کے بعد مزید بھی ادا کیجیے، لیکن آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی. بہت شکریہ. اس کے اندر ہمارے ایس کامدی میں ایک زکوٰۃ کیلکولیٹر بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایک فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن کا ایک پورا آرٹیکل ہے جس کے اندر غامدی صاحب کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اور جتنے بھی ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ پوری بات واضح ہو جاتی ہے اس کے اندر سے. تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو نہ ملے تو کسی بھی ماڈریٹر سے آپ رابطہ کر لیں، وہ انشاءاللہ آپ کی مدد کر دیں گے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس حسیب فیصل صاحب کا. حسیب صاحب، آپ کا مائکروفون انمیوٹ کر رہا ہوں، اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی، میرا سوال ہے کہ ادھر کینیڈا میں ایسے ہمیں کافی فوڈس ملتے ہیں جن میں الکوہول کو استعمال کیا جاتا ہے ایز اے سالوینٹ، جیسے کہ فار ایگزامپل ڈونٹس یا بیوریجز یا بسکٹس میں بھی، اور اسی طرح الکوہول کو کبھی کبھی فلیورنگز میں یوز کیا جاتا ہے پروسیس کرنے کے لیے، جیسے چپس میں. تو میرا سوال ہے کہ ان فوڈس کو کھانا جائز ہے؟ تھینک یو. بہت شکریہ. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دی ہیں وہ اپنی اصل شکل ہی میں ممنوع ہے. اگر کسی کیمیائی عمل کے نتیجے میں ان کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر ان پر ممانعت کا حکم بھی نہیں رہتا. بس یہ اصولی بات ہے. باقی ان چیزوں کے بارے میں آپ خود تحقیق کر لیجیے. مطلب اس کا کیمیکل کمپوزیشن اگر تبدیل ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر. اگلا سوال ہے ہمارے پاس انیس راجہ کا.
انیس آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. انیس آپ کا مائکروفون میں نے انمیوٹ کر دیا, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم غافی صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے ربا سے متعلق. کیا ربا اور بینک انٹرسٹ ایک ہی چیز ہے؟ کیونکہ ربا ایک انسٹرومنٹ تھا جو کہ لوگ ظلم کے لیے استعمال کرتے تھے, لوگوں سے ان کو پیسے دے کر پھر ان پہ بہت زیادہ چارج کرتے تھے. اور آج کل جو بینک انٹرسٹ ہے وہ بیسیکلی ایک اسٹیٹ بینک کے پالیسی پہ طے ہوتا ہے کہ جو انفلیشن اس کنٹری میں ہوتی ہے ڈفرینٹ چیزوں کی ایک کنزیومر پرائس باسکٹ کے حساب سے وہ انٹرسٹ ریٹ ہر 6 مہینے بعد یا ہر 3 مہینے بعد وہ فکس ہوتا ہے. تو بینک ہمیں اس حساب سے پیسے دیتی ہے, کیونکہ جو پیپر منی ہے وہ ہوتی ہے ڈی ویلیو. اگر ہم پیسے بینک میں رکھواتے ہیں 1 لاکھ روپے آج, تو وہ ظاہر سی بات ہے 1 سال 2 سال کے بعد ان کی ویلیو کم ہوتی جائے گی. تو اس لیے وہ بینک آپ کو انٹرسٹ پے کرتا ہے. بیسیکلی وہ پروفٹ نہیں ہوتا, وہ آپ کا جو ڈی ویلیو ہو رہا ہے پیسہ اس کو کور کرنے کے لیے انفلیشن کے حساب سے وہ انٹرسٹ ہوتا ہے. تو کیا بینک انٹرسٹ جائز ہے یا یہ بھی ربا ہے؟ بہت شکریہ انیس. میری درخواست یہ ہے کہ جس وقت آپ کوئی سوال مجھ سے پوچھتے ہیں تو ایک نظر ڈال لیا کیجئے کہ اس سے پہلے اس پر کیا کیا گفتگو ہو چکی ہے. ابھی حال میں جو اعتراضات سیریز چل رہی ہے اس میں میں نے کئی نشستوں میں اس پر گفتگو کی ہے. یہ بتایا ہے کہ سود کیا چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے جس کو ربا کہا ہے اس کے کیا معنی ہے, اور اس وقت جو بینکاری کا نظام ہے اس میں اصل مسئلہ کیا ہے. یہ سب چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں بیان ہوئی ہیں. مختصر وقت میں جب جواب دیا جاتا ہے تو بعض چیزوں کا استدلال واضح کرنا ممکن نہیں ہوتا یا تفصیلی گفتگو ممکن نہیں ہوتی. تو میری گزارش ہے کہ آپ اس کو سن لیجئے. اس میں آپ نے جتنی باتیں بیان کی ہیں ان سب پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے جی, اور مجھے امید ہے کہ اس میں آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا. لیکن چونکہ آپ نے بہرحال پوچھا ہے تو میں بالکل مختصر طریقے پر چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. اسلام میں قرض کی اخلاقیات یہ ہے کہ جب آپ قرض دیتے ہیں تو یہ کوئی کاروبار نہیں ہے. قرض لوگوں کی مدد کے لیے دیا جاتا ہے. کسی آدمی کی ذاتی ضرورت ہے قرض دیتے ہیں آپ, کسی کی کاروباری ضرورت ہے آپ قرض دیتے ہیں. قرض پر ایک پیسے کی منفعت لینا بھی بالکل ناجائز ہے. یہ اسلام کی اخلاقیات ہے. بینک کہتے ہیں کہ ہم قرض دیتے ہیں, حقیقت میں فائنانسنگ کر رہے ہیں. بینکوں کو بتانا چاہیے کہ اس لفظ کو تبدیل کریں, اس کے بعد ان سے گفتگو ہو سکتی ہے. جو آخری بات آپ نے پوچھی ہے تو میرے نزدیک, اور میں یہ لکھ بھی چکا ہوں, بڑی وضاحت سے اس کو بیان بھی کر چکا ہوں کہ انڈیکسیشن بالکل جائز ہے. اگر آپ قرض دیتے ہیں اور پھر آپ ویلیو کے لحاظ سے اسے واپس لیتے ہیں اور یہ بات آپ نے پہلے طے کر لی ہے تو اس پر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. بہت شکریہ سر. یہ 23 اعتراضات کی سیریز جس کا قامدی صاحب نے حوالہ دیا, یہ آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ایز قامدی میں بھی اس کے تمام سوالات کو ٹائم سٹیمپ کے ساتھ ہم نے الگ الگ کر کے اس سیریز کو وہاں پہ بھی شیئر کر دیا ایز قامدی میں. آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو نہ ملے تو کسی ماڈریٹر سے رابطہ کر لیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس اشل صادق صاحب کا. اشل, اب اپنا مائکروفون انمیوٹ کر کے سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ کچھ فقہا سنیں یہ کرتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی رابطہ کیا جائے تو لوگوں کی مشکل دیکھ کے وہ کسی ایسے اسکالر کا ریفرنس دے دیتے ہیں جن کا موقف اس کے اوپر آسان ہوتا ہے. تو کیا یہ کرنا ٹھیک ہے کہ آپ کسی کو ریفر کر دیں, کسی عالم کو کی اوپینین کو جو کہ موقف اس کا آسان ہوتا ہے اس معاملے میں, تاکہ آسانی پیدا ہو جائے؟ شکریہ. عام آدمی کو آسانی طلب کرنی چاہیے اور اللہ سے بھی آسانی کی دعا کرنی چاہیے. علماء کو بھی اللہ کے پیغمبر نے یہی تعلیم دی ہے کہ یسروا ولا تعسروا, دین کے معاملات میں آسانی پیدا کرو, مشکل پیدا نہ کرو. بس اس کا خیال رکھیے کہ آسانی اپنے ہاں سے تخلیق نہیں کرنی چاہیے. آپ کسی صاحب علم سے پوچھیے, اس کی راہ آسانی پر مبنی ہے اور آپ کو ٹھیک لگتی ہے اس کو قبول کر لیجئے. کسی دوسرے کی رائے مشکل پر مبنی ہے لیکن اس کی دلیل آپ کو مضبوط لگتی ہے اس کو قبول کر لیجئے. تو فیصلہ اصل میں عام آدمی اسی بنیاد پہ کرتا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ نے آسانی کو پیش نظر رکھ کے فیصلہ کر لیا.
صحابہ کرام بھی ایسے موقعوں کے اوپر ہر پہلو سے علماء کی آراء سنتے تھے، اور جو بات ان کو معقول لگتی تھی، جس میں آسانی محسوس ہوتی تھی، اس کو قبول کر لیتے تھے۔ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے عام آدمی ایسے ہی رائے قائم کرتا ہے، اس پر کوئی تان نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ جو علماء ہیں ان کو کیسے رائے قائم کرنی چاہیے، ان کو ہمیشہ اپنی رائے استدلال کی بنیاد پر، ریزننگ کی بنیاد پر قائم کرنی چاہیے۔ اس میں سر اگر آپ نے ایک عام آدمی نے ایک رائے قائم کر لی آسانی کی بنیاد پر کسی چیز میں، مگر اس کے سامنے کوئی اور دلیل آ گئی جو اس کو اور مضبوط لگتی ہے، تو اس نے اس رائے کو تبدیل کر لیا، تو اب اس کو پچھلے اپنے کیے کے لیے کچھ کفارہ یا کوئی اس طرح کی کوئی معافی کچھ کرنا ہوگا، یا وہ جو کچھ وہ کر چکا وہ کر چکا؟ اگر تو اس نے خود اجتہاد فرما لیا ہے تو اس پر تو صرف یہی نہیں کہ معافی مانگنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ البتہ اہل علم میں سے کسی صاحب علم کی بات کو اس نے دلیل کی روشنی میں یا کسی اور پہلو سے مضبوط سمجھا، بالکل ٹھیک ہے، اس پر کوئی کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی عام آدمی کی حیثیت سے اہل علم ہی سے رجوع کرتا ہے، جی، اور اس کے نتیجے میں جو بات اس کو معقول لگتی ہے، اصل میں یہ جس کو آپ آسانی کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ معقولیت۔ بات معقول لگتی ہے، قبول کر لیتا آدمی، اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ غلطی کس سے ہوئی ہے؟ یہ اس صاحب علم سے ہوئی ہے۔ جی، تو اس لیے جو اہل علم ہیں ان کو ہمیشہ دلیل کی بنیاد پر رائے قائم کرنی چاہیے، اور عام آدمیوں کو ان کی دلیل کو سن کر سمجھ کر کبھی ایک کی رائے پہ عمل کر لیں، کبھی دوسرے کی رائے پہ عمل کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے اجتہاد فرمانے کی صحیح نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ علم بڑی نازک چیز ہے، اس میں ایک معمولی سی چیز نظر انداز ہو جائے تو آپ زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ وہی چیز جو ہم دنیا میں دوسرے علوم میں کہتے ہیں، ہر آدمی کو تنبیہ کرتے ہیں کہ بھائی عطائیوں سے نسخے نہیں لیا کرتے، آپ ڈاکٹروں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ڈاکٹر کے رویے ہی پر اطمینان ہو جائے اور آپ ہمیشہ اسی سے علاج کراتے رہیے۔ ٹھیک ہے سر، بات واضح ہو گئی، آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے عثمان اشرف صاحب کا۔ عثمان، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ عثمان اشرف اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ عثمان آصف اعجاز لون، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم غامدی صاحب، میں جموں سے بول رہا ہوں۔ میرا ایک سوال کے دو حصے ہیں، دونوں قصہ آدم و ابلیس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اس میں تو ملائکہ سے کہا گیا تھا آدم کو سجدہ کرنے کے لیے، جنات کو تو نہیں کہا گیا، تو شیطان کو کس بات کی سزا ملی؟ اور دوسری بات یہ کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے، تو زمین پر خلیفہ تو بنانا ہی تھا، تو اس میں وہ شجر ممنوعہ والی بات سے ایک بہانہ بن گیا کہ اس آدم کو نکالا گیا، تو یہ بہانہ بر تھا یا پھر کوئی پلان تھا اس کے پیچھے؟ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، عربی زبان کے بات کرنے کے اپنے اسالیب ہیں۔ جس طرح آپ انگریزی زبان سیکھتے ہیں تو اس میں کیا محاورے ہیں، بات کرنے کے کیا طریقے ہیں، اس کا بڑا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو عربی زبان میں ایک علی سبیل تغلیب کا اصول ہوتا ہے۔ بہت سی جماعتیں جب اکٹھی ہوں تو کسی بڑی جماعت کا نام لے کے ہدایت کر دی جاتی ہے، آگے استثناء بیان ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے بھی شامل تھے۔ تو یہاں بھی قرآن مجید نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم نے ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ وہ سجدہ ریز ہو جائیں آدم کے سامنے، سب سجدہ ریز ہو گئے، ابلیس نہیں ہوا۔ یہ آگے استثناء بیان کیا ہے، اور پھر ابلیس کے بارے میں یہ اطلاع دے دی ہے کہ کانا من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ تو آپ یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ حکم جس طرح فرشتوں کو دیا گیا تھا اسی طرح جنات کو بھی دیا گیا تھا، لیکن عربیت کے اسلوب پر صرف برتر جماعت کا ذکر کر دیا گیا۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے، اس لیے حکم دونوں ہی کو دیا گیا تھا، دونوں ہی اس امتحان میں ڈالے گئے
یہ حکم بھی امتحان کے لیے دیا گیا تھا تاکہ آدم کے سامنے اس بات کا مظاہرہ کر دیا جائے کہ تم سے خلقت کے لحاظ سے دو برتر مخلوقات ہیں، اور ان برتر مخلوقات کو اللہ نے تمہارے سامنے جھکنے کی ہدایت کی ہے، دیکھو ان کا رویہ کیا رہا ہے۔ جی، یعنی کیا اللہ کے حکم پر سب سے برتر مخلوق فرشتے تھے، وہ جھکے ہیں یا نہیں جھکے؟ اور یہ دیکھ لو کہ ان سے کمتر سطح کی ایک مخلوق یعنی فرشتوں کے مقابلے میں اس کے ایک شخص نے کیا سرکشی اختیار کر لی۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جنات کی کسی بڑی جماعت نے سرکشی اختیار نہیں کی، قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ ان میں ایک غیر معمولی سطح کی شخصیت ہے ابلیس جنہوں نے سرکشی اختیار کی، باقی جنات بھی جھک گئے سارے کے سارے اور اس امتحان میں کامیاب رہے۔ جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ اللہ کی اسکیم ہی کا قرآن میں بیان ہوا ہے، یہ نکال دیا اور یہ یہاں سے ڈال دیا، یہ ہماری تعبیرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے ایک مخلوق بنائی، اس کو شعور دیا، پھر اس کو ایک جگہ رکھ کر اس کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ تو ابتدا میں جب کہ ابھی زبانیں اسٹیبلش نہیں ہوئیں، جب اس طرح سے استدلال کرنا ممکن نہیں تھا، تو اس میں اراد کا طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی ایک چیز کو ڈیمانسٹریٹ کر کے بتا دیا جائے۔ تو انسان کو وہاں رکھ کر یہ تعلیم دی گئی کہ تم کیا ہو، تمہاری صلاحیتیں کیا ہیں، تمہیں کس معاملے میں امتحان پیش آئے گا، وہ امتحان انانیت کا ہوگا تو اس میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے، وہ جنس کا ہوگا تو اس میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو جب یہ تعلیم یا تربیت مکمل ہو گئی تو اب کہا گیا کہ اسکیم کے مطابق جائیں دنیا میں اور رہیں، تو یہ نہ کوئی سزا تھی نہ کسی کو نکالا گیا۔ بہت شکریہ سر۔ اس میں غامدی صاحب کی ایک بہت اچھی ویڈیو ہے، بڑی تفصیل میں انہوں نے یہ پورا واقعہ جو ہے اس کے اوپر تبصرہ فرمایا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو ایس غامدی میں آپ سرچ کر سکتے ہیں، کافی دفعہ شیئر ہوئی ہے وہاں پہ، یا اگر آپ کو نہ ملے تو کسی ماڈریٹر سے رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا لنک دے دیا جائے گا۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے احمد سادات صاحب کا۔ احمد، آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ احمد سادات، اچھا جی، ایک دفعہ عثمان اشرف صاحب کو پھر سے ٹرائی کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی، سب سے پہلے تو ماشاءاللہ سے غامدی صاحب جو ہے وہ ون آف دی بیسٹ ٹیچر ہے، مجھے ان سے اچھا کوئی ایکسپلین کرنے والا آج تک کوئی ٹیچر نہیں ملا، تو جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور تو اگر اجازت تو میں کوئکلی بس 2 سوال پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک حدیث میرے ٹیچر کوٹ کرتے ہیں کہ مجدد یہ جو ریفارمرز ہوتے ہیں یہ ہر 100 سال کے بعد آتے ہیں، مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری پیغمبر ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ریفارم کرنے آتے ہیں، جیسے جمعے کی نماز ہوتی ہے، وہ کوئی نیا پیغام نہیں لاتے لیکن اسی بات کو ریفارم کرتے ہیں۔ تو اس پہ ذرا بتا دیجیے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ دوسرا، میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، یہاں پہ کافی کھانوں میں اور سیلڈس میں ریڈ وائن ونیگر اینڈ وائٹ وائن ونیگر ہوتی ہے، تو یہ میں پوچھنا تھا کہ کیا یہ حلال ہے، ہم اس کو کھانے میں کھا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے وہ حرام ہے، اس سے آدمی کو ہر حال میں بچنا ہے۔ ہمارے دین میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے اس کی معمولی سے معمولی مقدار کے بھی قریب نہیں جانا چاہیے، اور یہ جو معمولی سے معمولی مقدار پر قدغن لگائی جاتی ہے یہ سد ذریعہ کے طور پر ہوتی ہے تاکہ دروازہ بند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو، نشے کی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور بڑے سخت الفاظ میں کہا ہے کہ یہ رجسم من عمل الشیطان ہے، یہ گندا شیطانی کام ہے، ان سے لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے۔ تو آپ وہاں بھی تحقیق کر لیجئے، اگر وہ کوئی نشہ آور چیز ہے اور اس کی زیادہ مقدار نشے کا باعث بنتی ہے تو پھر اس سے آپ کو اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس تسکین آور ہوتی ہیں، جیسے آپ تمباکو پی لیتے ہیں یا ہمارے ہم بعض لوگ نسوار کھاتے ہیں، یہ سب چیزیں اپنے طبی نقصانات رکھتی ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے،
لیکن ان میں چونکہ اخلاقی قباحت نہیں ہوتی تو اس وجہ سے دین اس معاملے میں مداخلت نہیں کرتا۔ ان کے پہلا سوال کیا تھا؟ جی مجدد والی حدیث، اس کے بارے میں۔ جی، تو روایت کا جو حال ہے وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں جس پر اعتراض کیا جائے، صرف یہ کہ اس کا مفہوم لوگ غلط بیان کرتے ہیں۔ یعنی ہر دور میں علی راس کل میاں کے الفاظ ہیں، یہ چیز ہر دور میں کے معنی میں ہوتی ہے، اور من یجدد لہا دینہا میں جو من ہے یہ عربی زبان میں فرد کے لیے بھی آتا ہے، پوری جماعت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک اگر روایت کی صحت کے بارے میں کسی کو اطمینان ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہیں گے، جو اگر دین کے معاملے میں کوئی غلط فہمیاں ہوں گی یا لوگ اس میں کوئی خرابی پیدا کر دیں گے تو اس کی اصلاح کرتے رہیں گے۔ تو یہ بڑی فطری بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عنایت ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر نہ کسی منصب کا ذکر ہے، نہ کسی کو اللہ کی طرف سے مامور کیا جاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو معقول طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہونی ہی چاہیے، یعنی ایسے لوگ پیدا ہوتے رہنے چاہیے جو علم کی اصلاح کریں، علمی افکار کی اصلاح کریں، اور لوگوں کے احوال میں بھی اگر کوئی غلطی پیدا ہوتی ہے تو اس کو درست کرتے رہیں۔ جی جی بالکل، بہت شکریہ سر، بات واضح ہو گئی۔ ایک دفعہ عثمان اشرف صاحب کو پھر سے ٹرائی کرتے ہیں۔ عثمان اشرف، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ وعلیکم السلام، اگر آپ کی آواز ٹھیک طریقے سے نہیں آ رہی، بڑی کٹ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ جی ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی جی آ گئی۔ جی جی غامدی صاحب، میں ساہیوال کے نواحی گاؤں سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال جو ہے آپ سے وہ اتمام حجت کے آپ کے جو بیان کردہ قانون ہے اس سے متعلق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو عثمان آپ کی آواز پھر سے غائب ہو گئی ہے۔ ان خطوط کے ذریعے سے نبی نے اتمام حجت کیا مختلف سلطنتوں پہ، تو سوال یہ ہے کہ یہ خطوط کے ذریعے ان سلطنتوں پہ ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو گئی۔ یہ خطوط کے ذریعے آپ کی آواز ٹھیک طرح سے نہیں پہنچی، آپ کا سوال کیا تھا وہ بھی متعین تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو سمجھے ہیں اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ میری کتاب مقامات میں ایک پورا مضمون ہے جس میں میں نے یہ بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام نے جن قوموں کے خلاف اقدام کیا ان پر رسول اللہ نے کیسے حجت تمام کی تھی۔ اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ اتمام حجت ہوتا کیسے ہے۔ تو حضرائے کرم اس کو پڑھ لیجئے، اس کے بعد بھی کوئی سوال باقی رہ جائے تو میں ضرور جواب دے دوں گا۔ یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ خطوط سے اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ خطوط سے دعوت پیش کی گئی تھی، اس کے بعد 4 سال کا موقع دیا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فلسفی اور حکیم نہیں تھے، یہ خطوط اس دعوے کے ساتھ لکھے گئے تھے کہ میں خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے زمین پر موجود ہوں، جس کو بات کرنی ہے آ کے کر لے۔ تو اللہ کا رسول جب اس لب و لہجے میں دعوت دے دیتا ہے تو پھر نتیجہ نکل آتا ہے۔ جی، اس کے بارے میں بھی حسن الیاس صاحب کے ساتھ گاندھی صاحب کی ایک ویڈیو بھی کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے اتمام حجت کے جو قانون ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا، یہ سوال بھی اس کے اندر اٹھایا گیا، تو وہ بھی آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، آج گاندھی میں بھی دیکھ لیجئے، اگر نہ ملے تو کسی ماڈریٹر سے آپ رابطہ کر لیجئے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس جمشید علی کا۔ جمشید صاحب آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جمشید علی۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، ہم آپ سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں۔ اور میرا کویشچن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ملٹیپل پلیسز پہ قرآن میں جب کوئی بات کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو کافی دفعہ آیت جب ختم ہوتی ہے تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ ان کو ایگزونریٹ کرتے ہیں کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے،
یا ان کی طرف سے کہتے ہیں کہ وہ مشرک نہیں تھے. تو یہ اتنا فریکوینٹلی اللہ ان کو کیوں اس چیز سے ایگزونریٹ کرتے ہیں, یہ پلیز بتا دیجیے. شکریہ. یہ مخاطبین کے لحاظ سے ہے, اس لیے کہ ان کی جو اولاد تھی جن کو ہم بنی اسماعیل کہتے ہیں اور جو عرب میں آباد تھے, وہ شرک کو دین کے طور پر اختیار کر چکے تھے. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی قوم دین کو اختیار کرتی ہے, خواہ وہ شرک ہو یا توحید, تو اپنے آبا سے اس کو منسوب کرتی ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی قوم یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دعوت دی تھی, ہم اس سے مختلف یہ مانتے ہیں. تو وہ اپنے شرک کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیمی کی طرف منسوب کر سکتے تھے. اس کی نفی کی ہے قرآن مجید نے, اور جگہ جگہ کی ہے کہ تمہاری یہ بات بالکل جھوٹی بات ہے. ابراہیم یکسوئی کے ساتھ توحید کو ماننے والے تھے, انہوں نے یہ گھر بھی توحید کے مرکز کی حیثیت سے بنایا تھا, وہ ہرگز مشرک نہیں تھے. ٹھیک ہے سر, بات واضح ہو گئی. آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر سے یاد دہانی کرا دوں کہ آپ کا جو نام ایز گاندھی میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہو رہا تو میں آپ سے سوال نہیں لے سکتا. اگلا سوال ہے ہمارے پاس محمد قاسم کا. محمد قاسم, آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم گاندھی صاحب. وعلیکم السلام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن میں نقطہ اور زیر و زبر نہیں تھا تو غیر عربی لوگ قرآن کیسے سیکھا کرتے تھے؟ کیا جیسے ہم لوگ صرف پڑھنا سیکھتے ہیں اور سمجھنا نہیں سیکھتے, کیا یہی طریقہ پہلے بھی تھا؟ پہلے لوگ کیسے قرآن سیکھا کرتے تھے؟ جزاک اللہ. شکریہ. قرآن مجید کا جو متن ہے وہ لوگوں نے یاد بھی کیا ہوا تھا اور اس کو وہ لکھتے بھی تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں جب آپ نے قرآن لوگوں کو پڑھ کے سنایا تو اس کو لکھنے والوں نے لکھ لیا, یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا. جن لوگوں نے یاد کیا وہ اس کو اعرابی کے ساتھ پڑھتے تھے, کوئی عبارت اس کے بغیر پڑھی نہیں جا سکتی. میں اس وقت اردو بول رہا ہوں تو اعراب کے ساتھ بول رہا ہوں, یعنی ہر چیز جس طرح کے سمجھی جاتی ہے ویسے ہی بولی بھی جا رہی ہے. تو دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں موجود تھیں. جیسے ہی زیادہ اجمیوں سے واسطہ پڑا, یعنی جو عربی زبان نہیں جانتے تھے, اور اندیشہ ہوا کہ مصحف کی تلاوت میں غلطی ہوگی, عربوں کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا. جیسے ہم اردو کی کتاب پڑھتے ہیں تو میں پر نہ بھی زبر لگی ہوئی ہو تو ٹھیک پڑھتے ہیں بالکل, اس لیے کہ ہم اس زبان سے واقف ہیں. تو جب غیر عربوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو پھر وہی قرات جو زبانی کی جا رہی تھی وہ مصحف پر ثبت کر دی گئی. اس کے ثبت کرنے کی وجہ بھی یہی ہوئی ہے, اور قرآن مجید پر یہ بہت ہی ابتدا میں ثبت کر دی گئی تھی. یعنی جیسے ہی اجمی لوگوں تک دعوت پہنچی تو جتنی ضرورت پیش آئی اس کے لحاظ سے فوراً وہ نسخے تیار ہونے شروع ہو گئے. اس زمانے سے لے کر آج تک ایسے ہی کیا جا رہا ہے, اور لوگ سمجھ کر ہی پڑھتے تھے. یہ بیماری تو بہت بعد میں پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے سر, آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے عمر کا. عمر, آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم حمدی صاحب. سر میرا سوال یہ ہے حدیث پروجیکٹ کے بارے میں ہے کہ سر یہ کب تک ہمارے سامنے یہ کتابی شکل میں آپ کے تدوین شدہ احادیث موجود ہوں گی, اور کیا آپ نے اس سلسلے میں کون سی کتابوں کو موضوع بنایا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں صحیح ستہ سے آپ نے اس چیز کو اس کی آپ کر رہے ہیں, ایڈیٹنگ کر رہے ہیں, یا اس کو آپ دیکھ رہے ہیں, یا کوئی اور آپ کا وہ ہے؟ تھینک یو سر. کتابی صورت میں تو علم النبی اگر مکمل ہو جاتا ہے تو ضرور چھاپ دیں گے انشاءاللہ, لیکن اس وقت بھی یہ سب اویلیبل ہے. جتنا کام ہوتا ہے, حدیث کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ترتیب کے ساتھ لکھی گئی کتاب ہے. ہر موضوع اپنی جگہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, اور وہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو شائع ہو جاتا ہے. اس وقت بہت کچھ شائع شدہ موجود ہے, آپ اس کو جیسے آج کل کے جدید ذرائع سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں. ہمارے رسالے اشراق میں چھپتا بھی رہتا ہے, بلکہ اب ہندوستان سے جو اشراق نکلتا ہے اس میں بھی ذکوان ندوی صاحب, مولانا ذکوان ندوی چھاپتے رہتے ہیں. تو اس کو وہاں دیکھ لیجئے, اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کن کن کتابوں کو زیر بحث لایا جا رہا ہے. وہ صرف سیاستہ پر مبنی نہیں ہے, وہ سینکڑوں حدیث کی کتابوں پر مبنی ہے.
جی اس کے اندر آپ جیسا کہ قامدی صاحب نے کہا اشراق میگزین یہ ویب سائٹس پہ بھی اویلیبل ہے، تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو لنک اس کا چاہیے ہو تو ایس قامدی میں سوال پوسٹ کر دیجیے گا. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس عمیر مغل، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم محترم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. غامدی صاحب میرا وحی کے بارے میں سوال ہے کہ ہمارے نبی پر جو کچھ بھی وحی کیا جاتا تھا کیا وہ بس قرآن ہی تھا یا اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہوتی تھیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ان باتوں کو قرآن کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس کے بارے میں وضاحت کر دیجیے. جزاک اللہ خیر. شکریہ. قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جس کو کلام الہی کی حیثیت سے نازل کیا گیا، یہ بالکل الگ چیز ہے، اور وہ اسی حیثیت سے پورا کا پورا پڑھ کر سنا دیا گیا، اس کو ترتیب دے دیا گیا. وہ قیامت تک کے لیے اللہ کی حجت ہے. اس کے علاوہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی ہدایات دی جاتی تھی. ظاہر ہے کہ وہ ہدایات بھی وحی کے ذریعے سے دی جاتی تھیں. ان کو کیوں مرتب کیا جاتا؟ وہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیں، اور جب وہ ہدایات آپ کو مل جاتی تھی تو ان کی روشنی میں آپ اپنے زمانے کے لحاظ سے بھی اقدامات کرتے تھے، اور بہت سی چیزیں اس امت کے اندر سنت کی حیثیت سے جاری بھی فرماتے تھے. مطلب قرآن تو ہمارے لیے ہے، وہ رسول اللہ کے لیے اگر ہدایت آ رہی ہیں تو اس کو شائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کو شائع کرنے کی کیا ضرورت؟ قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک معاملے میں آپ کو بعض چیزیں بتائی گئیں، اور جب ایک بیوی نے یہ پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا، رسول اللہ نے جواب دیا نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس علیم و خبیر ہستی نے بتا دیا ہے، تو اس کو آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ سر. آگے جاتے ہیں. اگلا سوال ریاض الکریم، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ریاض الکریم. ریاض الکریم. آگے بڑھتے ہیں. اجمل حسین، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. اجمل حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے نماز میں عربی میں سورہ فاتحہ اور قرآن کے کچھ حصہ پڑھ کر کیا قرآن ہاتھ میں لے کر اردو میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت شکریہ. نماز کے لازمی اعمال اور نماز کے لازمی اذکار میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیے ہیں، اور وضاحت کر دی ہے کہ لازمی اذکار بس یہی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ، اس کے بعد قرآن کا ایک حصہ. یہ ہمیشہ عربی میں ہوں گے کیونکہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. اس کے بعد وہ چیزیں ہیں جو خفض و رفع میں کہتے ہیں، اٹھتے ہوئے، جھکتے ہوئے، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ بھی عربی میں رہیں گی. باقی آپ کو حق حاصل ہے، آپ کھڑے ہو کر اگر تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں، دعائیں کرنا چاہتے ہیں، اپنی زبان میں، عربی میں، پنجابی میں، انگریزی میں کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں اس میں. بہت شکریہ سر. آگے جاتے ہیں. اگلا سوال ہے سہیل ظفر. سہیل ظفر، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رام جی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین کے مختلف موضوعات پہ جو آپ نے تشریح کی ہے، خصوصاً ایسے موضوع جو کہ روایتی فکر سے ہٹ کر ہیں، وہ یوں تو پہلے بھی جو مختلف ادوار میں علماء اس کی تشریح کرتے رہے ہیں، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کبھی بھی مین سٹریم نہیں ہو سکے؟ میں اس سینس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ریسنٹلی میں نے کسی ایک اور عالم سے یہ استدلال سنا کہ کیونکہ یہ اس طرح کی آراء کبھی بھی مین سٹریم نہیں ہوئی، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور جو ہمارے ہاں روایتی فکر رائج ہے وہی دین کی صحیح تشریح. بہت شکریہ. اس سے تھوڑا سا پیچھے جا کے ایک اور سوال بھی پوچھ لیجئے. حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کی سچی ہدایت لے کر آئے، اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے انجیل دی. اس انجیل کی تعلیمات جتنی بھی محفوظ ہو سکیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے بعد سینٹ پال نے ایک مین سٹریم تخلیق کی، وہ آج تک ہم سے کوئی 1.5 ارب کے قریب زیادہ ہے اور دنیا میں موجود ہے. ان سے بھی پوچھ کے بتا دیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی تعلیمات مین سٹریم میں کیوں نہیں جا سکی. تو دونوں سوالوں کا جو جواب ملے وہ مجھے بھی بتا دیجیے.
چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے عبد الرحیم. آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. عبد الرحیم. اچھا جی آگے جاتے ہیں. اچھا عبد الرحیم جی وعلیکم السلام. یہی جو پچھلا سوال آپ نے اس کا جواب دیا ہے، یہ سب سے بڑا ہمیں، یعنی کہ ہماری آپ کی جو بھی تھاٹس ہیں، جو بھی میں بہت یعنی کہ فالو کرتا ہوں، بہت دل کو لگتی ہیں، لاجیکل لگتی ہیں باتیں. لیکن جب بھی کیونکہ جب ہم کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ چیز ایسے ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ ہے. ہم جب آپ کو سائٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل، ہمارے حساب سے تو بہت یعنی لاجیکل بھی ہے، اس کے گراؤنڈس بھی ہیں، لیکن آپ کا نام سنتے ہی لوگ ایسے اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ جیسے نوٹ باللہ یہ تو کوئی سوال چیز ہے جو خدا نخواست کا. اس کا حل ہم کیسے کسی کو بتا سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایسی اتھینٹک چیز ہے جس کو سن کے ایٹ لیسٹ سمجھنے کی کوشش کریں. لوگ آؤٹ رائٹ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم صرف دلیل پیش کر سکتے ہیں. میں نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ لکھی ہوئی موجود ہیں، اور جہاں لکھا ہے اس میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی ہے. اب بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ خاص طور پر جن چیزوں کو لوگ قابل اعتراض قرار دے رہے ہیں ان کا پورا استدلال، ان کی پوری ریزننگ بیان کر دی جائے. وہ سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے اور اس میں بہت اہم موضوعات پر میں نے یہ خدمت بھی انجام دے دی ہے. لوگوں کو شائستگی سے یہ کہیے کہ وہ اس کو سن لیں. جو نہیں سنتا اس کے ساتھ الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی وہ آپ کی ذمہ داری نہیں. بالکل. ہمیں اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے آئی تھنک کہ دوسروں کو اپنی بات کے اوپر جو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ ضروری ہے کہ دوسرا بھی وہی چیز مانے. ہمارا کام تو ان تک بات پہنچانا ہے اور وہ شائستگی سے بس پہنچا کے اپنا کام مکمل کر دینا چاہیے. لوگوں کو تبدیل کرنا، لوگوں کو زبردستی ایک چیز منوانا یا اس میں بحث مباحثے اور جدال کا بازار گرم کرنا، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس وجہ سے میں تو یہ جو مناظرے ہوتے ہیں، چیلنج دیے جاتے ہیں، اسی طرح ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنیع کی جاتی ہے، اس کو ایک گناہ کا کام سمجھتا ہوں. ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے. ہر شخص کو جو دنیا میں آیا ہے حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات دلیل کے ساتھ کہے. ہم اپنی بات دلیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر توجہ اس پہ دینی چاہیے کہ یہ دین ہمارا ہے. ہم غلطی سے نکلیں. جب ہم غلطی سے نکلیں گے تو اللہ اس نور کو دوسروں تک بھی پہنچائے گا. آگے جاتے ہیں جی. وہاب فرید، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، یہ کیوں اتنا مشکل کیوں ہے لوگوں کے لیے؟ مطلب یہ تو سب سے بڑی حقیقت ہے. تو یہ منوانے والی باتیں ہیں، یہ تو مطلب بات کی باتیں ہیں، تو یہ کیوں نہیں انسان پا لیتا؟ شکریہ جی. یہ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا قیامت میں کہ لوگوں نے کیوں نہیں پایا. لیکن آپ اس پر توجہ کریں کہ کیا آپ کو یہ چیز حاصل ہو رہی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. جن کو نہیں حاصل ہو رہی ان کے لیے دعا کریں. ہم انسانوں کو آخری درجے میں سمجھنے کا دعویٰ نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہیے. اپنی خدمت انجام دیں، جس کو اللہ توفیق دے گا وہ سمجھ لے گا. ٹھیک ہے جی. ریاض الکریم ایک دفعہ پھر سے آپ کے پاس آتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. ریاض سوال پوچھیے. جی جی ہلو. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی جی شیخ، آپ کے ایک ویڈیو کے مطابق اس میں آپ نے بتایا کہ مردوں کا امام ہونا ایک ٹرینڈ جیسا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے امام ہوا کرتے تھے، اس کے بعد صحابہ میں سے امام ہوئے، اور اسی طرح سے ایک ٹرینڈ جیسا چلا. یہ ایک سنت قائم نہیں ہوا، ورنہ عورت بھی چاہے تو مردوں کی امامت کر سکتی ہے. اس سلسلے میں قرآن اور حدیث میں کوئی مناہی نہیں ہے. تو کیا اسی طرح سے نماز میں قرآن کو عربک میں پڑھنا، کیا یہ بھی ایک بس سلسلہ جیسا ہے، ایک ٹرینڈ جیسا ہے، ورنہ کوئی بھی چاہے تو اپنی زبان میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ شکریہ جی. اس میں
نماز کے اذکار اور نماز کے اعمال رسول اللہ نے مقرر فرمائے ہیں. اگر ایسے ہی آپ نے یہ بات بھی طے کر دی ہوتی کہ امامت اس طریقے سے ہوگی اور اس کے لیے یہ لازمی شرائط ہیں تو وہ بھی لازمت پوری کی جائیں گی. تو جس چیز کے بارے میں آپ کی طرف سے کوئی ایسی صراحت نہ ہو اس پر ہمیں فتوے دینے سے اجتناب کرنا چاہیے. یعنی میں نے یہ نہیں کہا کہ عورتیں امامت فرمائیں، یہ کہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی واضح ہدایت چونکہ موجود نہیں ہے اور اس کے برخلاف یہ معلوم ہوتا ہے بعض روایتوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک خاتون کو اپنے دار کی مسجد کا امام مقرر کیا. تو اس میں بات اس سے آگے نہیں کہنی چاہیے، بس یہی بات ہے. تو نماز کو اس پر آپ کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری کی، اس میں آپ نے اذکار مقرر کیے ہیں، اعمال مقرر کیے ہیں، اور یہ آپ ہی نے اجازت دی ہے کہ میرے مقرر کردہ اعمال اور اذکار کے بعد آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ دعا کریں، مناجات کریں، جو جی چاہے کریں. جی ٹھیک ہے جی، آگے جاتے ہیں. عافیہ خان، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. عافیہ خان. جی آگے جاتے ہیں. اوصاف سلیم، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. اوصاف سلیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ یہ بیان ہوا ہے کہ ہم نے انسانوں کے ساتھ فرشتے مقرر کیے ہیں. 2 جگہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے دائیں اور بائیں مقرر کیے ہیں، کچھ میں کہا گیا ہم نے آگے پیچھے مقرر کیے گئے ہیں. تو پوچھنا یہ تھا کہ ان فرشتوں کی تعداد کیا ہے، اور دوسرا اس کا سوال یہ بھی ہے کہ کیا انسانوں کے پیدائش کے ساتھ ہی کیا ایک جن بھی مقرر کر دیا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے ساتھ جو جن مقرر تھا میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے. تو برائے کرم اس پہ ذرا کچھ وضاحت کر دیجیے. جزاک اللہ خیر. نہیں بھائی، اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے کہ جتنی بات بیان کی جائے بس اس پر ایمان رکھیے. یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ سب قرآن میں بیان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ اس دنیا کا نظم چلا رہے ہیں. یہ بھی بتایا ہے کہ دائیں اور بائیں سے ہمارے اعمال کو لکھ بھی رہے ہیں. وہ کیسے مقرر ہیں، کس طرح لکھتے ہیں، یہ تو اس دنیا میں اب ہم پر واضح ہو رہا ہے کہ کیا کیا نئی چیزیں، کس طرح کی چیزیں، کس طرح کی نگرانی وجود میں آ گئی ہے. تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ معاملات کیسے ہو رہے ہیں، بس اتنی اطلاع ہم کو دے دی گئی ہے. یہ تعداد میں کتنے زیادہ ہیں اس کی مجھے کوئی معلومات نہیں. ملاقات کبھی ہوئی تو پوچھ لیں گے ان سے کہ آپ کی تعداد کتنی ہے. تو یہ جو شیطان کا معاملہ ہے وہ بالکل دوسرا ہے. اس کو قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ جس وقت کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اصرار کرتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، بار بار اسے توجہ دلائی جائے اور پھر وہ اپنی راہ درست نہیں کرتا تو نقیض لہو شیطانن، پھر اس کے اوپر ہم ایک شیطان کو حاوی کر دیتے ہیں اور پھر جہاں وہ چاہتا ہے اس کو لیے پھرتا ہے. پوری بات یہ ہے. یہ جو بات کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو جن ہے اس کو میں نے مسلمان کر لیا، وہ تو یہ سوال تھا کہ شیطان تو ہر ایک کو بہکاتا ہے، ہر ایک کے پاس آتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو اس کو مسلمان کر لیا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو ناکامی ہوئی ہے، اب وہ مجھے دیکھ کر وہی حقائق جانتا ہے جو اللہ نے مجھے بتائے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. احمد شعیب، آپ اپنا سوال پوچھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا قرآنی یون کا ایک کائنڈ آف مذہب پچھلے 50 ایئرز میں کائنڈ آف پاپ اپ ہوا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ ان کا کلیم کہ قرآن مجید ہمارا آخری ماخذ ہے؟ کیونکہ آپ جو بات کرتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے بدعتیں صاف کی اور کہا کہ نماز تو پہلے تھی لیکن اس میں فاتحہ پڑھ لو، ایک قرآن کا حصہ پڑھ لو. تو آپ کیا یہ ساری چیز اس آیت کے تحت لیتے ہیں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ؟ کیا اس کے اندر یہ ساری نماز کیا ایک وہی غیر مطلوع کائنڈ آف چیز ہے؟ اور اگر یہ ہے تو قرآن میں پھر بھی کوئی تھوڑا سا نہیں ہمیں نظر آنا چاہیے؟ جیسے طلاق کا اتنا لمبا قانون بیان کیا اور وراثت کا اور یہ سب کچھ، تو نماز کا بھی شاید کہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، یا ایسی کوئی بات، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ.
قرآن مجید بالکل صریح ہے کہ دین کا ماخذ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے۔ قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ نبی دین لے کر آتے ہیں اور دین انہی سے سیکھنا بھی ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی کتابیں بھی نازل کرتا ہے، کتابیں بھی نازل کرتا ہے، یعنی اصل کیا ہے؟ پیغمبر۔ اس لیے میں نے اپنی کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا، اس پیغمبر نے ہم کو دین دینا شروع کیا، اس میں کتاب بھی دی گئی، اور وہ کتاب اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے ساتھ جو عملی نوعیت کی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں اپنے پیغمبر کو زندہ کرنے کے لیے کہا۔ اس کا حکم بھی قرآن میں ہے، یعنی تمام پیغمبروں کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ فَبِهُدَاهُمْ اقتدوا، یہ ان پیغمبروں کا جو دین پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کو جاری کر دیجئے۔ اسی طرح سے عرب میں چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھی اور ان کا دین اور ان کی قائم کردہ روایت پر لوگ عمل پیرا تھے، اس کے مطابق حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تو اس کی پیروی کی ہدایت کرتی گئی۔ قرآن مجید میں صرف ان چیزوں کا ذکر آتا ہے جن میں کوئی بڑی خرابی تھی اور اس کی ذرا تفصیلی اصلاح کی ضرورت تھی۔ جس میں ایسا نہیں تھا اس میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا آپ کہیں جو تطہیر بدن کے آداب ہیں کہ آپ نے زیر ناف کے بال صاف کر کے رکھنے ہیں، اسی طریقے سے بغل کے بال صاف کرنے ہیں، ناخن کاٹ کے رکھنے ہیں، ظاہر ہے یہ ایک ایک جملے کی بات ہے، اس کی مزید تفصیل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ایسی چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے سے چلی آ رہی تھی جاری کر دی۔ نماز کا ذکر بھی جگہ جگہ ہوا ہے، نماز کے بارے میں بھی جو مسائل پیدا ہوئے، مثلا تیمم، مثال کے طور پر نماز قصر کب کرنی ہے، یا یہ کہ نماز کیا جمع کی جا سکتی ہے، اسی طرح اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو کیا نماز چلتے پھرتے پڑھی جا سکتی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن میں زیر بحث آئی ہیں۔ تو اتنی بات کی گئی ہے جتنی بات ضروری تھی، باقی جو کچھ پہلے سے موجود تھا، پہلے سے رائج تھا، جس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، جس میں کوئی بڑی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس میں قرآن مجید کیوں بات کرتا؟ اور ایک بالکل فطری سی بات ہے، مطلب جو سنت چلی آ رہی ہے انبیاء کی پہلے سے، اس کو جاری کیا جائے دوبارہ سے، اور پھر قرآن جو ہے وہ اس کو کمپلیمنٹ کرے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پاس اگلا سوال ہے عافیہ خان صاحبہ، آپ کو ایک دفعہ پھر سے ٹرائی کرتے ہیں، آپ مائکرو فون انمیوٹ کر کے سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کویسچن ہے کہ اگر آپ سے کوئی یعنی پیسے مانگتا ہے اور آپ کو یہ سرٹن آپ نہیں ہو کہ وہ زکوٰۃ ایلیجیبل ہے کہ نہیں، اور آپ اپنی زکوٰۃ میں سے اس کو دیتے ہو اور بظاہر وہ لگتا بھی نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ایلیجیبل ہے، تو اس میں کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تھینک یو۔ زکوٰۃ ایلیجیبل آدمی کب ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے ایک بھائی کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت اپنے وسائل سے پورے نہیں کر سکتا، تو بس زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں اس کو۔ یعنی کسی کے بچے کی تعلیم کا مسئلہ ہے، کسی کی بیٹی گھر سے اٹھانے کا مسئلہ ہے، کسی کے لیے کھانے پینے کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، آپ کا اطمینان ہونا چاہیے۔ آپ اپنے اطمینان پر جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہ دے دیں، اور اگر فرض کر لیجئے کہ اس نے کوئی جھوٹ بولا ہے یا دھوکہ دیا ہے یا صحیح بات آپ کو نہیں بتائی یا کسی اور طریقے سے آپ سے کچھ لے لیا ہے، تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے اپنی ضرورت بیان کی، یا آپ کو علم ہوا اپنے قریبی اعزاء میں کہ ضرورت مند ہے، تو ضرورت مند ہونا اصل چیز ہے۔ تو آج کل تو یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کا گھر بار بھی ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، بعض اوقات ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ وہ علاج کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ جی اسی طرح سے تعلیم کے معاملات بھی اب پرانے زمانے کے تو نہیں رہے کہ آپ گھر سے نکلیں اور جائیں جا کے کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھ لیں، بہت سنگین مسائل ہو گئے ہیں۔ تو اس میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اس کے لیے ایلیجیبل ہونا کیا چیز ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ ایک اور سوال لیتے ہیں عمار ظفر صاحب کا۔ عمار ظفر، اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال جو ہے وہ نظم قرآن کی جب آپ بحث کرتے ہیں نا، تو اس کے اندر ایک بات اکثر سننے میں آتی ہے کہ ہر سورہ کا عمود جو ہے وہ ایک منفرد نوعیت کا ہے، اور جب پڑھتے ہیں تو یہ بات تو بالکل مجھے کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آنا شروع ہو گئی خود پڑھ کے بھی، کہ ایک سینٹرل تھیم ہوتی ہے ہر سورہ کی،
اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے. لیکن مسئلہ جہاں پہ مجھے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی نوعیت، فار ایگزامپل آپ سورہ قیامہ آنورڈ دیکھیں، سورہ قیامہ، سورہ دہر، سورہ نبا، نازیات، سو آن سو فورتھ، یہ ساری صورتیں قیامت کے اس بات پہ بات کری ہیں، قیامت کی علامات پہ بات کری ہیں اور کیا اس وقت ہوگا، ان چیزوں پہ بات کری ہیں. تو ان کے اندر کیا باریک نقطے ہوتے ہیں جو جن کی بنیاد پہ آپ ان کے انفرادی موضوع کو متعین کر سکیں، یا عمود سے آپ کی مراد یہی ہے کہ قیامت کے اس بات، اور یہ ایک جنرلائز قسم کے عمود ہے جو کہ ایک سلیکشن آف سوراز کے پر اپلائی کرتا ہے؟ کیا ہر سورہ کا ایک کمپلیٹلی ڈفرینشیبل انفرادی موضوع بھی ہوتا ہے اور اس کو کیسے متعین کرتے ہیں؟ شکریہ. بہت سی صورتیں ہیں جن کا بالکل ایک ہی مضمون ہوتا ہے، بہت سی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر ایک ہی مضمون کے مختلف پہلو زیر بحث آ جاتے ہیں. تو سورہ ضروری نہیں ہے کہ منفرد عمود رکھتی ہو یا منفرد مرکزی مضمون رکھتی ہو. ایک ہی مضمون کو لے کر بعض موقعوں پر ایک طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، پھر دوسرے طریقے سے بیان کر دیا جاتا ہے، تو طریقے کی انفرادیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ جن صورتوں کو آپ نے ذکر کیا ہے ان میں اس بات قیامت کا مضمون ہے، لیکن ذرا دیکھیے سورہ قیامہ میں اس کو کس اسلوب میں بیان کیا اور دہر میں کیسے بیان کیا ہے. تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ میں تشبیہ نہیں دے رہا، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جیسے آپ کسی اچھے شاعر کا، ادیب کا کلام پڑھتے ہیں تو ایک ہی مضمون کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتا ہے اور اس میں ہر نظم اور ہر غزل اپنی ایک انفرادیت پیدا کر لیتی ہے. تو انفرادیت بعض اوقات مضمون کے لحاظ سے ہوتی ہے، بعض اوقات مضمون کے اجزاء کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایک ہی مضمون کو دو اسالیب یا دو طریقوں سے بیان کرنے میں ہوتی ہے. تو کئی پہلو ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی تفسیر اور ترجمے میں صورتوں کا تعارف لکھتے ہوئے اس کو بیان کر دوں. جی سر، بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آج کی ایز کام دی لائف کی اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا اور آج شرکت بھی کی مگر ان کی باری نہیں آ سکی، انہیں ہم انشاءاللہ اگلی ایز کام دی لائف کے لیے پرائرٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے. اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ بذریعہ ای میل شیئر کر دی جائیں گی. اختتام سے پہلے یاد دہانی کراتا چلوں کہ اگلے 2 ہفتے غامدی صاحب کے البیان اور میزان کے لیکچرز نہیں ہوں گے. انشاءاللہ یہ جولائی کی 17 تاریخ سے دوبارہ شروع ہوں گے. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ کہ غامدی سینٹر کی جانب سے کچھ بڑے اچھے کورسز کا اہتمام ہو رہا ہے. اس کی تفصیلات آپ ghamdi.org/courses پہ دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. غامدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فیصل ہارون کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.